بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے سلیبس کا 15واں ہفتہ ہے، پہلا دن ہے اور ہم سبق نمبر 8 ملمہ پڑھ رہے تھے بیٹا۔ ملمہ جس کی مصنفہ ہیں حاجرہ مسرور۔ صنف ادب کے اعتبار سے ملمہ ایک افسانہ ہے اور اس کا ماخذ ہے سب افسانے میرے، یعنی جس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے بیٹا ذرا اس کے جو آج کے ہمارے مقاصد ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے ہمارے مقاصد ہیں کہ سبق کے اختتام تک طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ دکھاوے اور نمائش کے نفسیاتی پس منظر کی نقاب کشائی کر سکیں۔ اب آپ کو یہ مشکل بہت مقصد لگ رہا ہے لیکن بہت آسان ہے۔ ہم پچھلا لیکچر جب ہم نے پڑھا تھا تو اب ساتھ میں اس کو آپ کو دہرا دیتی ہوں کہ مقصد کیا ہے ہمارا۔ خاص طور پہ اس افسانے میں جو لڑکی کا کردار ہے بہت گہرا اور وہی مرکزی کردار ہے، اور نفسیاتی پس منظر بیٹا اس کا جو سائیکلوجیکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ جو کچھ سوچتی جا رہی ہے وہ ہے کیا، وہ غریب لڑکی ہے، ریشمی برقع پہنے اپنے آپ کو نقاب الٹا ہوا ہے۔ ایسے دور کی بات ہے جس میں خواتین برقع پہن کے نقاب کر کے پھرا کرتی تھی، تو جو بہت فیشنیبل خواتین ہوتی تھیں وہ نقاب نہیں کرتی تھیں۔ اب وہ اپنے چچا کی تیمارداری کے لیے دوسرے شہر جا رہی ہے اور بڑے غریب گھر کی لڑکی ہے لیکن بظاہر امیر لگ رہی ہے اور امیر نظر آنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے وہاں پر ایک نوجوان کو ٹہلتے دیکھا ہے۔ تو جانا اس نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لے کر اپنے چچا کے گھر، لیکن اب وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی اس لڑکے پہ کہ وہ غریب ہے تاکہ وہ اسے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ وہ غریب نظر نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو انسان جو ہوتا نہیں ہے اور جو وہ نظر آنا چاہتا ہے، یعنی اس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس کے عنوان سے ظاہر ہونا چاہیے نا، ملمہ جب ہم نے سے شروع کیا تھا میں نے آپ کو کافی تفصیل سے بتایا تھا یہ۔ تو وہ کیا سوچ رہی ہے مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کی جو سوچ ساتھ ساتھ اس کے مکالموں کے ساتھ وہ جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر کیا کشمکش چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک اچھے افسانے کی خوبیاں اجاگر ہو سکیں گی۔ ایک اچھا افسانہ کیا ہوتا ہے، اس کی کہانی دیکھیں کتنی مضبوط ہے، مصنفہ اپنا پیغام کس حد تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ پھر فنی حوالے سے آپ دیکھیں منظر نگاری اس افسانے کی بہت شاندار ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ شروع جب ہوگا یہ ٹکٹ گھر کے منظر سے، ریلوے اسٹیشن سے، اور ختم جہاں اس کے چچا کے گھر تک ہوگا تو مکمل منظر آپ کو ہر جگہ کا نظر آئے گا۔ پھر اس میں کردار کس طرح سے سوچ رہے ہیں، ان کے مکالمے کس طرح کے ہیں، لڑکی جو اپنے ذہن میں جو سوچ رہی ہے بیٹے وہ کس طرح سے آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اس کی سوچ، یہ ساری چیزیں جو ہیں حاجرہ مسرور کے افسانے کو کس طرح سے ایک اچھا افسانہ ثابت کرتے ہیں، یہ ہم سب پڑھیں گے۔ تو ہم آدھا افسانہ پڑھ چکے ہیں، تو آئیے اپنی کتاب سے بقیہ افسانے کی آج پڑھائی مکمل کرتے ہیں۔ اچھا بیٹے، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب وہ لڑکے کی نظروں سے بچنے کے لیے کہ وہ اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھے تو ویٹنگ روم میں آ کے بیٹھتی ہے، اور جب وہاں پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھتی ہے تو وہ بڑا افسوس کرتی ہے دل ہی دل میں کہ یہاں پر کوئی ایسی نوجوان لڑکی نہیں جو اس کے برقعے کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی پر رشک کرے، اس سے جلن محسوس کرے، اس کے اوپر فدا ہو۔ تو ابھی وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ لڑکی اس کے اٹھ کر اس کے ساتھ ہولی کا مطلب ہے چلی گئی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لیں۔ کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، یعنی وہ مجھے غریب سمجھے گا، مجھے حقیر سمجھے گا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا۔ چیختی چنگھاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی۔ جب لڑکی، یعنی کہ وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، دور سے جو بچے ریلوے اسٹیشن گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، دور سے اسٹیشن کے اندر آ کے پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں اندر ریلوے اسٹیشن کے اندر تک گاڑی آ جاتی ہے، جہاں مسافر پھر اس کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ اچھا، جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس بیچاری نے سکون سے 3rd کلاس کا ٹکٹ تو لے لیا تھا اور وہ آرام سے اس ڈبے میں سوار بھی ہو جاتی، لیکن اب دیکھا کہ نوجوان پھر وہیں پر کھڑا ہے۔ اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اب بیٹے اس زمانے میں اب تو
مرد اور خواتین ایک ہی ڈبے میں آرام سے سفر کرتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب جس کے گھر کی مطلب ایک ہی خاندان کے بھی اگر افراد سفر کرتے تھے تو خواتین الگ ڈبے میں بیٹھتی تھیں، زنانہ ڈبہ اور مردانہ ڈبے میں مرد بیٹھا کرتے تھے. اب لڑکی جو ہے وہ 3rd کلاس کے زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی، ابھی وہ اندر جا نہیں پا رہی. اب دیکھیں حاجرہ مسرور نے کس طرح سے منظر نگاری کی. وہ کہتی ہیں عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار یہ جیسے عادی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر، کہ اتنا شور عورتوں نے کاؤں کاؤں آوازیں ہیں، شور مچا رہی ہیں اور اتنے زیورات ساتھ پہن کے آ رہی کہ ان کی جو چھن چھن ہے وہ ایسے لگ رہے، عورتوں کی جو شور ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے عادی مجرم ہائے ہائے کر رہے ہوں، اور ان کے زیورات کی جھنکار ایسے جیسے ان کی ہتھکڑیوں اور زنجیروں کی چھن چھن کی آوازیں ہوں، یعنی شور جو بدنما لگتا ہے. اور اس پر طرفہ یعنی مزید یہ کہ مردوں کی ان کو ہدایتیں، منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے. ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے خبردار نقاب نہ کھلنے پائے. اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جب ٹرین رکی ہے تو اندر والے مسافر باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اکٹھے ہی جیسے بس نکل ہی آئیں گے، اور جو باہر والے مسافر ہیں وہ فٹافٹ ڈبے میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ٹرین جو ہے وہ چل پڑے تو سب باہر بھی نکل رہے اور اندر بھی جا رہے ہیں. اور اس سے صورتحال یہ ہے کہ اتنی دھکم پیل مچ رہی ہے کہ نہ کوئی ڈھنگ سے باہر نکل پا رہا ہے اور نہ ہی کوئی اندر جا پا رہا ہے. اب لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی. کہ ابھی وہ رستہ بنا رہا تھا کہ پیچھے سے ایک دھکا لگا اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی کہ آگے کلی ہے پیچھے اور لوگوں نے آ کے اسے دھکا دیا، وہ پھنس گئی. اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گڈری سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا. یعنی عورت نے کیا کیا کہ وہ جلدی اندر سوار ہونے کے لیے اس نے فٹافٹ لڑکی کو دھکا دے کے آگے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ گر نہیں پائی. لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی. جھکولا کہتے ہیں جھٹکا. اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے. یہ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ کر پاتی کہ اس کی جب نظر پڑی لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا. اب وہ کیا کرے؟ تو ہوا کیا، کہتی ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی. پیمائش کرنا اس کا مطلب لمبائی ناپنا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرین کے ساتھ ساتھ بس چلتے ہوئے آگے پیچھے پھرنے لگ گئی. اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے. اب دیکھیں بیٹے برقعے اڑ نہیں رہے تھے، اصل میں یہ عورتیں ہیں گندے برقعے پہنے ہوئے جو ہوا کے زور پہ، آپ کو پتہ ہے برقع اڑتا ہے. کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا. اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی. یعنی وہ دل میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے بھی ایک گندا برقع پہنا ہوتا تو مجھے دیکھ کر کوئی طنز سے یا حقارت سے نہ مسکراتا، کیونکہ میں لگتی ہی غریب نہ ہوتی، میری طرف کوئی آنکھ بھی نہ اٹھا کے دیکھتا. وہ ہر پھر کر یعنی ادھر سے ادھر چال پھر کے بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی. درجے یہ بیٹے ہر ڈبے کے اوپر اس کا درجہ لکھا ہوتا ہے کہ 1st کلاس ہے، 2nd ہے، انٹر، زنانہ انٹر. وہ دفتن تھم گئی، رک گئی، ایک بار عبارت کو پھر پڑھا. ٹھیک ہے کہ کون سا اس کے اوپر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے ٹیگ اس کا، اور یہ درجہ اسے زنانہ انٹر، ٹھیک ہے بیٹے یہ 3rd کلاس سے اوپر والا درجہ ہے، اسے موسلادھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا. موسلادھار کہ اتنی کہ اس کی بری اس وقت نازک صورتحال ہے کہ ٹکٹ اس کے پاس 3rd کلاس کی ہے، ٹرین نے چلے جانا ہے، ایک خوش شکل اور کسی امیر اور اچھے گھرانے کا لڑکا جو ہے وہ یہاں سفر کرنے اور وہاں پر کھڑا ہے، اور لڑکی جو ہے اپنا بھرم رکھنا چاہ رہی ہے اپنی غربت کا اور غریب نہیں لگنا چاہتی. تو اس نے جیسے ہی وہ دیکھا نا زنانہ انٹر تو بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. اب اندر تو چلی گئی لیکن کلی باہر ہی متعجب سا کھڑا تھا، اس لیے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے پاس تو 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے. لے آؤ سامان.
وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یعنی بڑی خوبصورت۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جس آپ نے کلاس کا جو ٹکٹ لیا ہوتا ہے آپ اسی ڈبے میں ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ایک تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر وہ انٹر اس میں نہیں بیٹھ سکتی، تو وہ اس کو پتہ ہے کلی کو کہ اس کے سامنے تو اس نے ٹکٹ لی ہے، تو وہ بات سمجھنا چاہتا تھا۔ لڑکی بھانپ گئی کہ لڑکی کو پتہ چل گیا کہ یہ اب مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کچھ۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ ٹھیک ہے، اٹھنی بیٹے 8 آنے کو کہتے ہیں، یعنی آدھا روپیہ، 1 روپے کا آدھا، 50 پیسے۔ ٹھیک ہے، 100 پیسے کا 1 روپیہ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں 8 آنے مطلب کافی معقول مزدوری ہے۔ کلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دم کھل اٹھا۔ حقارت کے اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بس مجھ سے کام کرواتی جا رہی ہے اور کہاں سے کہاں پھر رہی ہے اور یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، تو جیسے اس کو پیسے ملے تو ایک دم خوش ہو گیا۔ مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض۔ یعنی ساتھ ہی اس سے پہلے کہ وہ اگر اس لڑکی کو غریب بھی سمجھ رہا تھا اگر، اور اس کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا کہ تم ایسی ڈبے میں کیوں بیٹھی ہو جس کا ٹکٹ نہیں ہے، لیکن جیسے اسے اٹھنی ملی تو اس نے ہر چیز سے مطلب وہ اس نے کہا مزدور کو مزدوری چاہیے۔ اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا اپنے ساتھ رگڑ کے، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو ایک ذرا سا بستر بند اور یہ ایک وہ اٹھایا ہے، تو 8 آنے کیسے مجھے مل گئے نا۔ سیٹی کی آواز آئی، یعنی ٹرین چلنے والی ہے۔ کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے انابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ مطمئن انابی کہتے ہیں بیٹے بڑے گہرے سرخ، اتنے سرخ جیسے سیاہی مائل سرخ ہو۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی، یعنی کہ ابھی وہ اندر ڈبے میں سوار نہیں ہوئی، وہیں پر کھڑی ہوگی باہر۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے، یعنی دیکھ رہا ہے میٹھی نظریں کہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کو اچھے گھر کی لڑکی سمجھ رہا ہے، اس کو امیر لڑکی سمجھ رہا ہے۔ گاڑی کو جنبش ہوئی، یعنی گاڑی نے ہلنا شروع کیا اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اب اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے یعنی ریڑھیوں والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ آپ کو پتہ نا کہ جب ہم گاڑی کے اندر سوار ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ باہر ہر کوئی تیزی سے گزر رہا اور ہم نہیں گزر رہے، اصل میں ہم تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو، یعنی وہ دروازے پہ کھڑی ہے جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں، گھورتی رہی۔ رات کا سفر ہے نا۔ آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں۔ نظر کا ٹھوکر کھانا کہ نظر کچھ نہ آنا، نظر واپس آ رہی ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے۔ تو جب کچھ نظر نہ آیا تو اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب آپ دیکھیں بیٹا یہاں سے منظر نگاری کتنی خوبصورت ہے۔ اب اس نے اندر کیا دیکھا، 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ یعنی جان بوجھ کر پتہ ہے کیوں دھکے دے کے لوگ ایک دوسرے کو جا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ اپنا سامان پھیلا دیں کہ کوئی ہمارے پاس ہم تنگ ہو کے نہ بیٹھیں، کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ چھوڑیں۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، یعنی رو رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ یعنی اتنا کمزور بچہ، اتنی سوکھی کھال والا جیسے بوڑھا ہو 2 سال کا۔ اب آپ اس منظر کو ذہن میں لا سکتے ہیں نا کہ اندر جائیں تو اس طرح سے منظر ہو کسی ٹرین کے ڈبے کا۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا، یعنی ایسے جیسے اداسی، سستی، کمزوری۔ لڑکی بد دل ہو کر اسی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ اب اس کو ایک دم نہ گھبراہٹ ہونے لگ گئی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ پسلیوں سے سر ٹکرانے کا مطلب ہوتا ہے دل کا کہ انتہائی زیادہ ڈرنا، خوف زدہ ہو جانا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگیں۔ پھریریاں کہتے ہیں بیٹے ٹھنڈے پسینے، خوف سے ایک دم 2 منٹ بعد۔ اب جب آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے اسٹیشن پر کبھی ریل گاڑی میں انہوں نے سفر کیا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب رکتے ہیں گاڑی تو ٹکٹ چیک کراتے ہیں، ٹکٹ چیک کرتے ہیں۔ اب وہ اس چیز سے ڈر رہی ہے کہ اس کے پاس 3rd کلاس کا ٹکٹ، اب وہ کیا کرے۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، اب یہ بڑی خوبصورت، دیکھیں بیٹے لائنیں چیک کریں، آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔
دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ اب متاثر کس سے ہوئی ہے بیٹے؟ قیمتی اوور کوٹ والے سے۔ اگر اس نے بھی کوئی سادہ سا اوور کوٹ یا کچھ پہنا ہوتا تو لڑکی شاید مڑ کے بھی نہ دیکھتی، ہو سکتا ہے لڑکا بھی اسے مڑ کے نہ دیکھتا، کیونکہ اس نے بھی ریشمی برقع پہنا۔ اس زمانے میں جب عورتیں عام سے کسی کپڑے کے برقعے پہن لیا کرتی تھیں۔ اب رات ختم ہو رہی ہے، آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ تارے جب صبح ہونے والی ہے تو ایسے تارے ٹمٹماتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا تارے سہمے کانپ رہے تھے کیونکہ وہ ٹمٹما رہے ہیں، ابھی وہ ختم ہو جائیں گے، صبح کی روشنی ہو جائے گی۔ گاڑی کسی اسٹیشن پر رکی، لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی، یعنی جہاں اس نے جانا تھا، اب گاڑی جہاں رکنی تھی، آنے والا تھا اس کا جہاں اسٹیشن۔ تو سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں، وہ آپس میں جمائیاں لے کر، یعنی نیند روکنے کی کوشش، کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھیں۔ اب اسے اور غصہ آ رہا ہے۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ اسباب، اس کا سامان۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا، یعنی فٹافٹ اس نے پہلے اپنا بستر پھینکا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ اب لڑکی اس لیے کہ وہ وہیں ٹرین کو دیکھنے لگ گئی کیونکہ ٹرین چلنا شروع ہوگی۔ اس نے کہا ابھی کہیں ڈبے میں مجھے کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے وہ نظر آئے گا، اور وہ بہت خوش تھی اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، کہ اپنی غریبی کو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا، کہ وہ بھی اتر چکا تھا اور کسی آدمی سے ہاتھ مصافحہ کہتے سلام کر کے ہاتھ ملا کر، تو وہ بھی واپس کو موڑ رہا تھا۔ وہ اس کا بھی اسٹیشن یہی تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظروں سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے سے پہلے وہ چیکنگ والی سائٹ پر آپ کو اپنا جو جس کلاس میں آپ نے سفر کیا ہوتا ہے نا، اس کا جو ٹکٹ آپ نے لیا ہوتا ہے وہ دے کے آپ کو آنا پڑتا ہے۔ اب جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا، یعنی وہ نکل چکا تھا گیٹ سے اور وہ لڑکی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں 1 من کا بوجھ تھا، 1 من کا بوجھ کہ ایک ذرا سا کاغذ کا ٹکڑا، اور اتنا بھاری۔ وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں بیٹا، شروع سے اس نے کتنی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اپنا جو ملمہ ہے اس کو قائم رکھ سکے، کسی طرح سے اپنی شناخت چھپا سکے، کسی طرح اپنی غربت کو ڈھانپ سکے، کس طرح سے وہ اتنا بڑا رسک لے کے وہ ایک دوسرے ڈبے میں بیٹھی ہے جس کلاس کا اس کے پاس ٹکٹ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی اس کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہوئی۔ وہ ایک لمحہ تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، سوچتی رہی کشمکش میں کیا کرے۔ آخر اسے ٹکٹ، باہر تو اس نے نکلنا ہے، تو اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی، بہت اداس، بہت کمزور، شکستہ قدموں سے۔ اب یہ اتنی خوبصورت مجھے یہ جملہ لگتا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے، کہ کہاں سے وہ چلی ہے اپنے آپ کو چھپاتے بچاتے، اس لڑکے کے سامنے اپنے آپ کو امیر ظاہر کرتے، اور اتنی کوشش کرتے کرتے جہاں اس کے چچا کا گھر ہے اور آخری منزل پہ وہ اتری ہے تو اس کی شناخت ظاہر ہو گئی۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، یعنی وہ غائب ہو گیا۔ شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی اس کی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا، یعنی اسے اتنی ذلت اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا دل جل رہا تھا۔ برمانا، زخمی کرنا۔ وہ ٹانگے پر بیٹھ کر رو دی، یعنی وہ رونے لگ گئی۔ اچھا، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آپ نے اس کے الفاظ مانی بیٹا یہ لکھ لینے ہیں اور آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ ذرا گھر کا کام نوٹ کر لیجئے۔ اچھا جی، تو گھر کا کام ہے آج آپ کا یہ جو نثر پارہ ہے، کہ جب وہ کہتی کہ ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو، یہاں سے لے کر عبارت پڑھ رہی تھی
اس نثر بارے کی بیٹا آپ نے حوالہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے بیٹے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے، رابطہ کر سکتے ہیں آپ آسانی سے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کل ہم اس کو بالکل اس کا تھوڑا سا اختتام رہے گا، اس کو کر کے اس کی مشق کریں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔